بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل مصر میں بے حد بھیانک اور ہولناک احوال سے گزر رہے تھے۔ فرعون کے حکم سے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ ان میں عمران بن قحط بن لاوی بن یعقوب نامی ایک نہایت شریف النفس اور باعزت آدمی تھا۔ اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح کر لیا تھا، جیسا کہ تورات سفر خروج باب 2 کی آیت 20 میں صراحت کے ساتھ درج ہے کہ عمران نے یوکابد سے شادی کر لی اور اس نے ہارون اور موسیٰ 2 بیٹے جنم دیے۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ شریعت موسوی کے نازل ہونے تک پھوپھیوں کے ساتھ نکاح کی حرمت کا حکم نہیں تھا۔ اس کی ممانعت جناب موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ غرض جب یوکابد نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو فرعون کے ان سرکاری کارندوں سے آپ کو چھپا کر رکھا، جو بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ چنانچہ 3 ماہ تک آپ کی والدہ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ پھر جب آپ کو افشائے راز کا کھٹکھٹا ہوا تو رب تعالیٰ کے امر و الہام سے آپ نے ایک صندوق بنایا جسے تارکول سے ملا، اور آپ کو اس صندوق میں رکھ کر بنام خدا لہروں کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی بیٹی کو کہہ دیا کہ دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جا اور دیکھتی رہ کہ صندوق کو خدا کہاں جا پہنچاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو اس بات کی وحی کر دی تھی کہ وہ موسیٰ کو واپس بھی لائے گا اور پیغمبری سے بھی نوازے گا۔ آپ کی بہن صندوق کو لہروں کی دوش پر بہتے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ صندوق اٹھا کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ فرعون کی بیوی کی نگاہ آپ پر پڑی تو رب تعالیٰ نے اس کے دل کی گہرائیوں میں آپ کی محبت ڈال دی، چنانچہ اس نے مصریوں کو منع کر دیا کہ اس بچے کو ہرگز قتل نہ کریں، اور کہا کہ کیا معلوم آگے چل کر یہ بچہ میری اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ تھی رب تعالیٰ کی وہ تدبیر جو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے اختیار کی، کیونکہ قدرت کے ہاں یہ بات طے تھی کہ آپ کی والدہ ہی آپ کی آیا بنیں گی اور آپ کو دوبارہ اپنی والدہ کے گھر میں ہی لوٹا دیا جائے گا، بلکہ الٹا آپ کی والدہ کے لیے رضاعت کی اجرت بھی مقرر کی گئی۔ چنانچہ آپ اطمینان قلب کے ساتھ ہر قسم کے مکر و شر سے مامون و محفوظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے گھر لے آئیں، اور اس کی صورت قدرت خداوندی کی طرف سے یہ مقرر کی گئی کہ آپ نے کسی بھی آیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ دودھ پلانے والوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ رب تعالیٰ کا آپ کی والدہ پر رحم و کرم تھا جو آپ نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ادھر آپ کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی وہاں جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، تو اس نے آگے بڑھ کر مصری عورتوں کو اس بات کی پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی عبرانی عورت کو جانتی ہیں جو اسے ضرور دودھ پلا لے گی، جو اس کی بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش اور تربیت بھی کرے گی اور اس کے ساتھ حقیقی ماں جیسا سلوک کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بہن کا نام مریم تھا۔ آل فرعون نے مریم کی بات کو بڑے غور سے سنا اور آیا کو بلوایا گیا۔ مریم لپک کر اپنے والدہ کو لے آئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا کہ انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ تو میری ماں ہی کی آغوش ہے۔ یہ سب واقعات ان آیات میں درج ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 تا 13۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا،
بس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے۔ تو اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیرخواہ ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ طٰہٰ آیت 37 تا 40۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس کی پرورش کرے؟ پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ ولادت سے لے کر تارکول ملے صندوق میں ڈال کر نیل کی لہروں کے حوالے کرنے تک کے واقعات تورات نے ذکر کیے ہیں، جو تقریباً قرآنی نصوص کے مطابق و موافق ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے تورات کہتی ہے کہ فرعون کی بیٹی اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کے لیے نکلی۔ جب وہ نہانے کے لیے دریا میں اتری تو پھسل کر موسیٰ علیہ السلام کے صندوق پر جا گری۔ کنیزوں نے اور اس نے اس صندوق میں موجود موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کے حکم سے صندوق محل سرا لے جایا گیا۔ بچہ دیکھتی وہ سمجھ گئی کہ یہ عبرانی ہے، اور اسے یہ بچہ بے حد پیارا لگا۔ آگے مریم کے محل میں پہنچنے اور والدہ کو دودھ پلانے کے لیے لے آنے تک کے واقعات درج ہیں۔ پھر آل فرعون نے یہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تربیت و پرورش کے لیے آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک کا قصہ قرآن میں مذکورہ تفصیل کے خلاف نہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ قرآن بتلاتا ہے کہ آپ کو فرعون کی بیوی نے گود لیا، جبکہ سفر خروج کے مطابق آپ کو گود میں والی فرعون کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کی بیوی، اس کی بیٹی اور اس کے باپ کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متنبع بنا لینے کے معاملے میں واسطہ بنی ہو کہ اس نے فرعون کو اس کے ارادہ سے باز رکھا تھا کہ اس بچہ کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ قرآن بتلاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل پر وحی نازل کی کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دے۔ دریا خود اسے کنارے پر ڈال دے گا، جبکہ تورات کے مطابق آپ کی والدہ نے اول مرحلہ میں ہی آپ کو دریا کے ساحل پر ڈال دیا تھا۔ طبیعی بات ہے کہ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر قصر فرعون جا پہنچی ہوں گی۔ اب آپ کی تربیت فرعون کے شاہی محل میں شاہی طور طریقوں اور آداب کے ساتھ ہونے لگی۔ وہ اس زمانہ میں ضروری تھی جب آپ علیہ السلام نے سن رشد میں قدم رکھا تو رب تعالیٰ نے حکمت، علم، دانش و بینش اور قوت فیصلہ کی دولت سے مالا مال کر دیا، جس سے آپ کی روحانی تربیت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قصص، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اس مقام پر بھی قرآن اور تورات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ قرآن کے مطابق موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی، جبکہ تورات کے مطابق فرعون کی بیٹی کے سپرد کیا، اور حسب تعارف اس نے آپ کا نام موسیٰ رکھا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ میں نے اسے پانی میں سے لیا ہے، اس لیے اس کا نام بھی موسیٰ ہے، یعنی پانی سے نکلا ہوا۔